آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے شاندار سنچری سکور کی۔ بابر نے 2 سال سے زائد وقت اور 83 اننگز کے انتظار کے بعد انٹرنیشنل سنچری سکور کی ہے۔ کیریئر کی 20ویں سنچری سکور کر کے بابر اعظم نے سعید ارمل کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے سری لنکا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ سری لنکا کی ابتدائی 4 وکٹیں 98 کے اسکور پر گر گئی۔ 5ویں وکٹ پر سمارا وکرما اور جنت لیانگے نے 61 رنز جوڑے۔ وکرما 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 6ویں وکٹ پر لیانگے اور مینڈس نے 73 رنز کی شراکت سے ٹیم کو سنبھال لیا۔ مینڈس 44 رنز بنا کر میدان سے باہر گئے۔ لیانگے نے 54 رنز کی اننگز کھیلی۔ آخری اوورز میں ونندو ہسارنگا نے 37 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کا اسکور 8 وکٹ پر 288 رنز تک پہنچایا۔ وہ 37 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ابرار احمد اور حارث رؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں سائم ایوب اور فخر زمان نے پاکستان کو 77 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ سائم ایوب 33 رنز بنا کر دشمن چمیرا کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بابر اعظم اور فخر زمان نے دوسرے وکٹ کی شراکت میں 100 رنز کا اضافہ کیا۔ فخر 78 رنز بنا کر چمیرا کا دوسرا شکار بنے، مگر اس کے بعد سری لنکن بالرز مزید کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ بابر اعظم نے 2 سال سے زائد انتظار کے بعد بالآخر سینچری سکور کی۔ اپنے ون ڈے کیریئر کی 20ویں سینچری بنا کر بابر اعظم نے سعید انور کا پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ون ڈے سینچریز کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ وہ 102 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ان کے ساتھ محمد رضوان نے ناقابل شکست 51 رنز بنائے۔ پاکستان نے 10 گیندوں قبل ہدف حاصل کر کے سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ سیریز کا آخری ون ڈے 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن مچھ کے قریب تباہ ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کو گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جے نیوز کے نمائندے ندیم کوثر سے۔ ندیم بتائے گا کون کون سے علاقوں کو گیس کی سپلائی منقطع ہوئی ہے؟ جی سوئی صدر گیس حکام نے ہمیں بتایا کہ شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 18 انچ قطر کی جو ہے گیس پائپ لائن وہ مچھ کے قریب تباہ ہوئی ہے۔ پولیس حکام ابھی اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ پائپ لائن جو ہے دھماکہ خیز مواد سے تباہ ہوئی ہے یا اس میں گیس لیکیج ہوئی ہے۔ گیس لیکیج پائپ لائن جو ہے تباہ ہونے کے بعد جو ہے کوئٹہ کو ابھی فراہمی جاری ہے، لیکن جو حکام ہمیں بتا رہے ہیں کہ بشین، مستونگ، زیارت، یارو اور دیگر علاقے جو ہے ان میں جو ہے سوئی گیس کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کو بھی اب کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جا سکے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 جج جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جسٹس امین الدین سے صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اویس یوسف زئی کی رپورٹ۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ وزارت قانون کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز میں جسٹس سید اظہر حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان اور ارشد حسین شاہ شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا۔ ان کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر سمیت جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس شریک ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، لا افسران، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور احمد ججا بھی تقریب میں شریک تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری تقریب میں شرکت نہ کی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ اویس یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ترمیمی بل، نیوی آرڈیننس ترمیمی بل اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے ارکان نے مخالفت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیے۔ خواجہ آصف نے نیوی ترمیمی بل، جبکہ طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل پیش کیے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ کامران مرتضیٰ اور ہمایوں محمد نے کہا کہ بل کمیٹی
کمیٹی کو بھیجے جائیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کو فون کیا تھا لیکن وہ مصروف تھے۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ یہ آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اپنے دور میں انہوں نے اسی ایوان سے راتوں رات 52 بل منظور کیے، موجودہ حکومت نے تو ترمیم پاس کرنے میں کئی دن لگائے۔ حالیہ دہشت گردی پر بھی ان کی زبان سے مذمت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں۔ سب کا ماضی جانتا ہوں، اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے، 52 قوانین، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ یہ لوگ جو ہے ان کو سلیکٹیو امنیزیا ہے، یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں اور آج جو ہے جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ سرحد پار سے آ کے ہمارے یہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے وفادار ہیں؟ آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں؟ یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے۔ راولپنڈی میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتایا کہ اجلاس میں 27ویں ترمیم، اس کے اثرات اور ججز کے استعفوں کے بعد مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ ایک عملی پروگرام طے کیا گیا جو جلد اعلامیے کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین کا اجلاس تھا اور اس کے اندر جو 27ویں آئینی ترمیم، اس کے اثرات، جو جج صاحبان کے استعفے اور مستقبل کی حکمت عملی، اس کے حوالے سے گفتگو شنید ہوئی ہے اور غور و بحث ہوا ہے اور اس پہ ایک ہم نے عملی پروگرام بھی طے کیا ہے، وہ جلدی اعلامیے میں سامنے آ جائے گا۔ صبح سویرے لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ بین الاقوامی موسمیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے تک دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 250 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 525 ریکارڈ، فیصل آباد میں 508 ریکارڈ کی گئی۔ کوئٹہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی دیسی یخنی اور گرم سوپ کی خوشبو نے پورے شہر کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ ٹھنڈی خشک ہواؤں میں گرم یخنی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ۔ کوئٹہ میں موسم سرما اس بار چپکے سے آیا، نہ بارش نہ برف باری، بس کنداری ہواؤں کا ایک جھونکا اور پارا یکدم نقطہ انجماد سے نیچے۔ سردی نے جیسے ہی اپنی موجودگی کا اعلان کیا، شہریوں کو دیسی یخنی اور سوپ کی یاد نے آ گھیرا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں یخنی اور سوپ کی دکانوں اور ریڑھیوں پر رش بڑھ گیا ہے۔ کہیں لوگ تنہا بیٹھ کر گرم یخنی کے گھونٹ لے کر سردی بھگاتے نظر آتے ہیں تو کہیں دوستوں کی محفل میں سوپ کے ساتھ کہہ گونجتے ہیں۔ سردیوں میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کے لیے کافی بہتر ہے۔ موسم تو ہے ٹھنڈ، بس سوپ کھانے میں سردیوں میں مزہ بھی ہے اور یہ انڈے اور سرکی وغیرہ اس میں گرم بھی ہے، بس اس وجہ سے۔ اس بار سردی کے آغاز کے ساتھ ہی دیسی یخنی اور سوپ کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انڈے کے ساتھ دیسی یخنی کا ایک پیالہ اس وقت 140 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انڈے کے ساتھ سوپ کا ایک پیالہ 200 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ دکانداروں کے مطابق سردی بڑھتے ہی ان کے کاروبار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ نہ صرف بازاروں میں بیٹھے لوگ فوری طور پر گرم یخنی اور سوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ شہری اپنے گھروں کے لیے بھی بڑے شوق سے پیکنگ کروا کر لے جاتے ہیں، خاص طور پر بزرگوں اور بیماروں کے لیے۔ سردی کے موسم میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کا جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور دیسی مرغی سے ہم یہ بناتے ہیں خالص، اس کے ساتھ یخنی کے ساتھ انڈے بھی ہم دیتے ہیں، انڈے بھی مطلب لوگ کھاتے ہیں بڑے اچھے شوق سے۔ سردیوں میں ہم لوگوں کے ماشاءاللہ سے گراہک بڑھ جاتے ہیں، سردیوں میں کافی گراہک ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، شکر ہے اللہ کا۔ طبی ماہرین کے مطابق کوئٹہ میں جاری خشک سردی کے باعث کھانسی، گلے کی خارش اور سینے کے امراض میں واضح اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایسی موسمی صورتحال میں ادویات کے ساتھ ساتھ دیسی یخنی اور سوپ کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیمرہ مین ایکمی راجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف آئندہ ہفتے قانونی کارروائی کرنے کا اعلان. کہا کہ وکلاء کی رائے ہے کہ BBC پر $1 ارب یا اس سے زائد کا ہرجہ نہ کیا جائے. ہم ممکنہ طور پر BBC کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کریں گے. ابھی تک BBC کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی. وہ ویکینڈ پر برطانوی وزیر اعظم سے بات کریں گے. دوران پرواز طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے جمعے کو چینی حکام سے بات چیت کی ہے. دیگر ملکوں کی طرح ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کریں گے. ہم ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے مگر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کے معاہدے پر غور کر رہے ہیں. سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 7 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا. دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی. کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں. ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے اپنے پہلے میچ میں پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رن سے شکست دے دی. معاذ صداقت نے آل راؤنڈ کھیل کا مظاہرہ کیا. 96 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. 2 وکٹیں بھی حاصل کیں. پاکستان شاہینز اگلا میچ انڈیا A کے خلاف اتوار 16 نومبر کو کھیلے گی. دوحہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے عمان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹ کے نقصان پر 220 رنز بنائے. معاذ صداقت نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 96 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی. کپتان عرفان خان نے 1 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے 44 رنز بنائے. جواب میں عمان کی ٹیم 9 وکٹ پر 180 رنز بنا سکی. عبید شاہ نے 3, معاذ صداقت اور سعد مسعود نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان شاہین اپنا اگلا میچ اتوار 16 نومبر کو انڈیا A کے خلاف کھیلے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل روشن کر دی. نیشنل گیمز 6 دسمبر سے کراچی کے 24 مقامات پر ہوں گے. 10,000 ایتھلیٹس اور آفیشلز ان گیمز میں شرکت کریں گے. نیشنل گیمز کا افتتاح صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 13 دسمبر کو اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. کراچی سے عتیق الرحمان کی رپورٹ. 12 سال بعد کراچی میں ہونے والے 35ویں نیشنل گیمز کی ٹارچ روشن کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹارچ روشن کر کے وزیر کھیل سندھ سردار بخش مہر کے حوالے کی. نیشنل گیمز کی ٹارچ ریلی کی تقریب مزار قائد پر منعقد ہوئی جہاں کھلاڑیوں اور اسکول کے طلبہ و طالبات کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی سب سے زیادہ نیشنل گیمز کی میزبانی کر چکا ہے. کراچی پھر وہ شہر ہو جائے گا جس میں سب سے زیادہ نیشنل اولمپکس کا اہتمام ہوا ہے. کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان نیشنل گیمز کو کامیاب کریں. انتظامات میں ہم کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے لیکن ان کو کامیاب کرنے کے لیے خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کا حصہ ہوگا. سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے تقریب سے استقبالی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال بعد سندھ کو نیشنل گیمز کی میزبانی ملنا اعزاز ہے. سندھ محکمہ کھیل کے ڈسٹرکٹ آفیسر فرید علی خان نے جیو نیوز کو بتایا کہ نیشنل گیمز میں 10,000 ایتھلیٹ ایکشن میں ہوں گے. تقریباً کل ملا کے تقریباً 10,000 کے قریب ایتھلیٹس آ رہے ہیں جس میں 60 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے اور 7 ہمارے پروونس آ رہے ہیں. 13 روزہ نیشنل گیمز میں مرد و خواتین کے 34 کھیلوں کے مقابلے کراچی کے 24 مقامات پر ہوں گے. کیمرامین سرور رضا کے ساتھ عتیق الرحمان، جیو نیوز، کراچی. ہاکی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری مل گئی. میچ میں پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور رانا وحید نے 2 گولز اسکور کیے. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہونے والے سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے میزبان ملک کو شکست دے کر ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 8-0 سے کامیابی حاصل کر کے 3 میچوں کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. میچ میں پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور رانا وحید نے 2-2، حنان شاہد، افراز خان اور عماد بٹ نے 1-1 گول کیا. پنجاب حکومت کی جانب سے اسپورٹس اسٹیڈیم سرگودھا میں اسپیشل بچوں کا رنگا رنگ اسپورٹس گالا ختم ہو گیا. ملک محمد اصغر کی رپورٹ.
स्पेशल एजुकेशन इदारों के दरमियान स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन्ग जंप, बॉल थ्रो, व्हील चेयर रेस, ब्लाइंड फोल्ड रेस समेत दीगर मुकाबले मुनक्किद करवाए गए। कमिश्नर जहांजेब अवान ने अपने खिताब में कहा कि स्पेशल बच्चे मुआशरे का फख्र है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल बच्चों की तालीम व तरबियत और उनके लिए बेहतर तफरीही अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करने को खुसूसी तरजीह देती है, तो उस सिलसिले में ये आज का स्पोर्ट्स इवेंट है। कौमी तराने के बाद खुसूसी बच्चों के मिली रंगों पर परफॉर्मेंस ने शुरका से भरपूर दाद वसूल की। प्रोग्राम में शरीक लोगों का कहना था कि मुआशरती हम आंगी शमूलियत के फरोग में इस किस्म के प्रोग्राम अहमियत के हामिल हैं। हम ब्लाइंड है और यहाँ पे मेरी रनिंग के अंदर मेरा हिस्सा था, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर इस तरह के इनकाद हों तो बच्चों का टैलेंट जो है वो सामने आएगा। स्पेशल बच्चों ने न सिर्फ प्रोग्राम एंजॉय किया बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस किस्म के प्रोग्राम कराने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। जिला कुरम में पहली बार ज़ाफ़रान की काश्त का कामयाब तजुर्बा। 15 लाख रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने वाले ज़ाफ़रान में काश्तकारों की खुसूसी दिलचस्पी है। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जे न्यूज़ अली अफजल अफजाल। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन ज़िला कुरम ने ज़ाफ़रान की काश्त का कामयाब तजुर्बा किया है। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के हुकाम का कहना है कि कम ज़मीन में किसान ज़्यादा मुनाफा ज़ाफ़रान की काश्त से हासिल कर सकते हैं और पहली बार ज़िला कुरम में इसका कामयाब तजर्बा हुआ है। मैं इस वक्त पारा चिनार की नवाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ महकमा ज़राअत एक्सटेंशन ज़िला कुरम के डायरेक्टर फयाज अली मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें जो मुनासिब इलाके हैं वहाँ पे ज़ाफ़रान की काश्त की गई और ज़ाफ़रान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फसलों में इससे ज़्यादा कोई कीमती फसल नहीं है। जी, महकमा ज़राअत एक्सटेंशन ज़िला कुरम के डायरेक्टर फयाज अली का कहना है कि इस साल 85 किनाल अराजी पर ज़ाफ़रान की काश्त की गई थी और आइंदा साल 105 किनाल अराजी पर काश्त की जाएगी, जबकि इस हवाले से अवामी शऊर उजागर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ज़िला थरपारकर के शहर खलोई के करीब मेन रोड के दोनों तरफ सैकड़ों भट्टियां लगाकर लकड़ी से कोयला बनाने का काम जारी है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कलोई के इलाके वंगो मोड़ के करीब मेन शायरा है, जिसके दोनों अतराफ में लकड़ियां जलाकर कोयला बनाने वाली जो भट्टियां हैं वो जगह जगह कायम नजर आ रही हैं। यहाँ के इलाका मकीनों का शिकवा है कि सर्दियों के मौसम में इन भट्टियों की तादाद में न सिर्फ इजाफा हो जाता है बल्कि कोयला बनाने का जो काम है वो तेजी से जारी रहता है, जिससे जो आने जाने वाले लोग गाड़ियों में सफर करते हैं या राह चलने वाले मुसाफिर हैं उनको खासी जहाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ इर्द गिर्द में जो छोटे छोटे गांव कायम है वहाँ की मुख्तलिफ हवाएं चलती हैं, उनसे ये जो फिजाई आलूदगी है ये धुआं उनकी आबादी तक पहुँच जाता है, जिससे जो है उनको खांसी, दमा, नज़ला और दीगर जो बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। मगर महकमा माहौलियात की जानिब से इस माहौल मुखालिफ सरगर्मी का ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया है। यहाँ के इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि मेन सड़क की दोनों तरफ और अहम जगहों पर कायम इस तरह की जो फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली भट्टियां हैं उनको बंद करवाया जाए ताकि उनको साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आ सके।